چلو بچوں معلوم ہی نہیں کہ تحقیقی جواب کیا ہو. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر اور نہ ان کے ساتھ بہت زور سے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں زور سے بولا کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کرایہ سب کچھ حکارت جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ راعنا کہہ کر خطاب نہ کیا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور دھیان لگا کر سنتے رہو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس آیت کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی یا جس طرح ہمارے محاورے کے اندر ہوتا ہے کہ مقرر کیجئے دوبارہ کہیے ارشاد فرمائیے تو صحابہ کرام کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ راعنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان کچھ منافقین کچھ یہودی جو برائے نام مسلمان بن کر بیٹھتے تھے اور وہ راعنا کو صوتی فرق کے ساتھ آواز کے فرق کے ساتھ راعنا کہہ کر پکارتے تھے. اس کا معنی یہ بنتا ہے اے ہمارے چرواہے مان. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند گزری. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی بات ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی بات ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب کے محاورے کو بدل دیا اور حضرت جبریل کو بھیج کر کہا کہ وہی لے کر جاؤ اور ارشاد فرمایا اے ایمان والو اب نبی پاک کی بارگاہ میں راعنا مت کہنا بلکہ کیا کہنا انظرنا. اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. اور دیکھیے یہ معاملہ اتنا سخت تھا کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی منافقین کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک لفظ کو صوتی فرق کے ساتھ تبدیل کرنے کو اللہ تعالیٰ کفر قرار دے رہا ہے. اور وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالی ایمان قرار دیا جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ان صحابہ کرام کو جن کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بے حد ادب کرتے تھے ان سے کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس لفظ سے منافقین اور یہودی فائدہ اٹھا کر نبی پاک کی گستاخی کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی تبدیل فرما دیا. پھر دیکھیے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دوپہر میں ایک خاص وقت آرام کرنے کا مخصوص تھا جس وقت وہ صحابہ کرام کہ جو غالباً دیہات کے اور عرابی ہوتے تھے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آرام کے وقت کا معلوم نہیں ہوتا تھا انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر آ کر کمرے کے باہر آ کر پکارنا شروع کیا یا رسول اللہ یا محمد یا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی بے شک جو لوگ آپ کو آپ کے رہنے کے حجروں سے باہر پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. اگر یہ لوگ اتنا صبر کرتے کہ آپ خود حجروں سے نکل کر ان کی طرف تشریف لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمے کی پیش کی۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، ان میں ایک صحابی حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث جلد 2 کتاب التفسیر اور سورہ انفال کے تفسیر کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آپ فرماتے ہیں میں ایک روز مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہیں ہوا بلکہ فارغ ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار نے پوچھا کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں صحابی رسول نے اپنا عذر بھی بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام چاہتے کہتے کوئی بات نہیں، تم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ظاہر نماز کے اندر تمہارا انہماک ہوگا، توجہ ہوگی، تو اگر تم فراغت کر کے میرے پاس آئے تو تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس صحابی رسول کو آیت پڑھ کر سنانا کہ تم نے نہیں سنا، جب اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت یہ تھی کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ کا رسول جب تمہیں بلا رہا ہے تو اللہ کے رسول کا بلانا یہ اللہ ہی کا بلانا ہے، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر دیکھیے اسی طریقے سے مسور اور مروان سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث جلد 1 کتاب الوضو صفحہ نمبر 195۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حدیبیہ سے تشریف لائے، حدیث پاک آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے جب بھی تھوک پھینکا وہ ان میں سے کسی آدمی کے ہاتھ پر گرا جسے وہ اپنے منہ اور جسم پر مل لیتا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف جلد اول ابواب التہجد میں صفحہ نمبر 479۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ برابر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے برا ارادہ کیا۔ ہم نے کہا کہ کیا ارادہ کیا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ دیکھیے حدیث صحیح سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے وہ کتاب جس کو کہا جاتا ہے صح الکتب بعد کتاب اللہ، روح زمین کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف، قرآن مجید کے بعد روح زمین پر صحیح ترین کتاب صحیح بخاری۔ اس میں ایک حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، سرکار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور یقیناً یہ کوئی فرض نماز نہیں ہوگی، یہ وہ نوافل ہوں گے جو سرکار بہت طویل ادا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے برا ارادہ کیا، تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا برا ارادہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا چونکہ میں تو تھکن کی وجہ سے بیٹھنا چاہتا تھا لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور میں بیٹھ کر پڑھوں۔ نماز کی موجودگی میں بھی، نماز کی حالت میں بھی صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے تھے، یہ ہمیں حدیث پاک بھی بتاتی ہیں اور قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب دیکھیے کتاب الشفا حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد بن سحنون فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے، اور جو شخص اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اکفار الملحدین کے اندر انور شاہ کشمیری صاحب جو کہ آپ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی یہ عبارت شفا شریف سے نقل کی ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے آج جس موضوع پر ہم بات کرنے بیٹھے ہیں اور جو ہمارا سخن گفتگو، یہ جو موضوع آج ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات، اور آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے درمیان کئی ایسے اختلافات ہیں جن کی بنا پر ہمارے درمیان مناظرے ہیں، مجادلے ہیں، جھگڑے ہیں، لوگ اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بہرحال آپ کے تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے آپ ہمیں کافر نہیں سمجھتے اور آپ موقع ملنے پر آپ کے پیچھے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، کہیں تو میں آپ کا حوالہ دکھا دوں، لیکن ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ہماری جائیدادیں دبائی ہیں؟ کیا آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی نسل کا جھگڑا ہے؟ کیا آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی قومیت کا، زبان کا، لسان کا کوئی ایسا جھگڑا نہیں؟ پھر آخر کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بریلویوں میں شدت ہے، وہ دیوبندی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع پر آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں وہ بات، یہ حوالہ بھی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قصص الاکابر، یہ افادات ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اس میں ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر ہے 244، ایک شخص نے پوچھا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہو جائے گی یا نہیں؟
فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں، ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کچھ سطروں بعد کہ ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، اہل ہوا کافر نہیں۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے ہندوستان کے اندر بر صغیر کی اس تاریخ 18ویں صدی 100 سال پہلے آپ اپنے ذہنوں کو اگر لے جائیے، وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے اس نے محدثیت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انگریزوں نے، عیسائی مشنریوں نے جب ایک بات یہ دیکھ لی کہ ہم مسلمانوں کو اگر بگاڑنا چاہیں، مسلمانوں کو توڑنا چاہیں، ان کی قوت ختم کرنا چاہیں، تو ہم لاکھ اپنی سے کوشش کر لیں لیکن ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر انہوں نے ایک بات سوچی کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ان میں سے انہی کے کچھ لوگوں کو خریدا جائے جو کہ پیدا بھی انہی میں ہو، حلیہ بھی نہیں جیسا رکھتا ہو، داڑھی بھی نہیں جیسے رکھتے ہوں، بظاہر کہلاتے بھی مسلمان ہوں۔ تو اس میں تو آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی ایسے ہی لوگوں نے خریدا، وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اور اس نے ہندوستان میں سب سے پہلے اپنی شخصیت کو جو سامنے لے کر آیا وہ اس طرح لے کر آیا کہ جناب اس نے کہا کہ میں تو ہندو اور سکھ اور آریہ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مناظرے کروں گا، جو اسلام پر عقلی اعتراضات کو قائم کرتے ہیں، قرآن پر جو اعتراضات قائم کرتے ہیں، میں اس کے جواب دوں گا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب بڑے بڑے علماء مسلمان پادری بن رہے تھے، یاد رکھیے وہ دور تھا، عیسائیت کی طرف جا رہے تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا اس شخصیت کے طور پر وہ ابھرا کہ جناب میں جو عیسائیوں سے مناظرہ کروں گا، لیکن بہرحال آخر میں اس نے بدبختی دکھائی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے مرتد قرار دیا گیا۔ ایسے جب یہ سلسلہ آگے چلا تو دیکھیے یہ بات ہے تو نہایت قابل افسوس۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے تحذیر الناس، اور لکھنے والے ہیں جناب مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب۔ سب سے پہلے اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان کا تعارف بھی ہو جائے اور یہ معلوم چل جائے کہ آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ یہ وہ قاسم نانوتوی صاحب ہیں کہ جن کے ارواح ثلاثہ کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب نے، طارق طیب صاحب نے اور امیر الروایت جو آپ کے انہوں نے ان کے واقعات لکھے، ان سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ جناب اعلیٰ کیا ہمارے حضرت گنگوہی ایک مرتبہ حج کے لیے جانے لگے تو ساتھ ان کے قاسم نانوتوی صاحب بھی تھے۔ رستے میں کیا تھا، ہم نے حضرت گنگوہی صاحب کو دیکھا آپ خرچ کرنے میں اتنے سخاوت کا مظاہرہ نہیں کر رہے جیسے قاسم صاحب، جہاں یوں سمجھ لیجیے خرچ کم کرنا پڑتا وہ زیادہ کرتے، بڑے سخی تھے۔ تو ہم نے ایک بار پوچھا کہ حضرت یہ اتنی سخاوت جو آپ دکھا رہے ہیں آخر یہ کیسے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے عبارت بھی سن لیجیے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ ارواح ثلاثہ سے پڑھ رہا ہوں، 280 صفحہ نمبر، کہتے ہیں فرمایا کہ حکایت نمبر 314 فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے۔ مولانا گنگوہی کا تو قدم قدم پر انتظام اور مولانا نانوتوی لاؤبالی، کہیں کی چیز کہیں پڑی، کچھ پرواہ نہیں۔ اس وقت ایک گروہ مولانا کے پاس، گنگوہی کے پاس گیا کہ ہم بھی آپ کے ہمراہ حج کو چلیں گے۔ آپ نے فرمایا زیادہ راوی ہے، انہوں نے کہا ایسے ہی توکل پر چلیں گے۔ مولانا نے فرمایا جب ہم جہاز کا ٹکٹ لیں گے تو تم مینیجر کے سامنے توکل کی پوٹلی رکھ دینا، بڑے آئے توکل کرنے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر ان لوگوں نے حضرت مولانا نانوتوی قاسم علی نانوتوی سے کہا تو آپ نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں راستے میں جو کچھ بھی ملتا وہ سب ان لوگوں کو دے دیتے، اور ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں، کچھ تو اپنے پاس رکھیے۔ تو بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ جو ہے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، انہوں نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ جو لوگ عربی زبان اتنی نہیں سمجھتے ان کے لیے ارشاد یہ عرض کر دوں، انما حصر کا صیغہ ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میرے اور آپ پیارے آقا جن کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث، متفق علیہ حدیث، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم، کہ میں کون ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں قاسم نانوتوی صاحب اس کا اطلاع کس پر کر رہے ہیں، اپنی شخصیت پر۔ ان سے پوچھا کہ حضرت ایسے سخی ہیں آپ، سبھی دے دیتے ہیں، سب لٹا دیتے ہیں، ایسے قاسم ہیں؟ تو انہوں نے کہا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔
یہ وہ آپ کے بزرگ ہستی جن کو کہا جاتا ہے قاسم العلوم والخیرات. یہ خطاب دے دیجیے. یہ خطاب بھی آپ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے. قاسم العلوم والخیرات، جو کیا کرتے ہیں؟ علوم اور خیرات کو بانٹنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، قاسم ہیں. آئیے دیکھیے یہ ان کی کتاب جن کا تعارف بولو نا 15 منٹ میں حوالہ پیش کرتا ہوں. حوالہ پیش کریں گے، موضوع شروع ہو جائے گا. یہ حوالہ پیش کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب جن کا میں نے تعارف مؤلف کا کروایا قاسم نانوتوی صاحب، اور یہ مدرسہ دیوبند کے بانی بھی ہیں. ہندوستان میں جو مدرسہ دیوبند انہوں نے ہی بنایا. دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب میں، یہ کتاب عجیب و غریب ہے، اور اس عجیب و غریب کے لفظ پہ اگر آپ کو اعتراض ہو تو میں آپ کی کئی علماء کرام کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. یہ لفظ انہوں نے استعمال کی جب بھی کتاب کی شرح کی. کہا یہ عجیب و غریب کتاب، عجیب و غریب کتاب. اس عجیب و غریب کتاب میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک بڑی عجیب سی بات یہ کی کہ دیکھیے 1400 صدیوں سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، تمام تواتر کے ساتھ قرآن، حدیث، تمام ذرائع سے یہ بات ہر شخص جانتا ہے، سادہ آدمی بھی جانتا ہے، مولوی بھی جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے. لیکن انہوں نے اسی موضوع پر کتاب لکھی اور کیا کہا؟ اب یہ کتاب شروع کرتے ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 4. دیکھیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وخاتم النبیین وسید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. کہتے ہیں بعد حمد و صلاۃ کے قبل عرض جواب یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. پہلے تو یہ معلوم کر لیں کہ یہ خاتم النبیین کا معنی ہے کیا. کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. اس کو کیا کہا انہوں نے؟ یہ کس کا خیال ہے؟ یہ عوام کا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کون ہے؟ آپ کا زمانہ سابق انبیاء کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. یہ کس کا خیال ہے؟ عوام کا خیال. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی یہ خیال جو ہم عوام تک منتقل ہوا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا زمانے کے اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو عوام کا تو یہ خیال ہے، کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. دیکھیے انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ اعتراض یہ کیا یہ تو عوام سمجھتے ہیں کہ نبی پاک آخری نبی ہے. اہل فہم کو عوام کے مقابل میں ذکر کیا. یہ نقطہ بھی سمجھ لیجیے. اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، یہ قاعدہ ہے. تو اب دیکھیے عوام کا خیال کیا ہے؟ نبی پاک آخری نبی. لیکن اہل فہم جو علماء ہیں جن کو اللہ نے فہم عطا کیا ہے وہ کیا سوچتے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ تقدم پہلے ہونا یا تاخر بعد کے زمانے میں ہونا یہ بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے. اب پھر دیکھیے ایک بات پڑھ دی. اب یہ بات سن لو. ابھی آپ جواب شروع کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو یہ شروع میں بات کہنی چاہیے تھی. ہم اپنے آپ کو دونوں ہی اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور حنفی بھی کہتے ہیں. تو امتیاز کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت جماعت بریلوی اور آپ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت جماعت دیوبندی. عبارات جتنی بھی ہم یہاں سے پیش کریں گے، کتابیں پیش کریں گے، ان لوگوں کی جو علماء دیوبند ہوں گے یا علماء دیوبند ہوں گے اور ان سے مراد کیا ہوگی؟ یا تو مدرسہ دیوبند سے ان کا سلسلہ تلمس ہوگا یا سلسلہ شاگرد بیعت وغیرہ کا ہوگا، تو جن کو عرف میں دیوبندی کہا جاتا ہے. اور علماء بریلویہ میں سے آپ بھی جب ہماری کوئی کتابیں پیش کریں گے تو ان لوگوں کی جن کا تشخص بریلویت ہے، اور میں مثال کے طور پہ کہوں جیسے کہ شرک پوری صاحب ہیں، میرے علی شاہ صاحب ہیں،
اور حضرات دوسرے ہیں اس گزشتہ دنوں انہوں نے ایک مقابیس المجالس پیش کی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ان کا تشخص بریلویت نہیں ہے، وہ تشخص بریلوی نہیں ہے، وہ آپ کے ہمارے دونوں کے متفق علیہ بزرگ ہیں. تو ایسے ہی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور دوسرے علماء ہیں. تو جس طرح وہ مقابیس المجالس ایک مجہول آدمی کی خدا بخش کون ہے وہ اس کا کیپٹن جو ہے اس کی کتاب پیش کی تھی. تو اس طرح کی کتابیں آپ ہمارے سامنے پیش کریں گے تو اس کو کیا ہوگا، رد کیا جائے گا. اچھا پیش کیا جائے گا، فتوی کی ضرورت ہی نہیں، فتوی کی ضرورت نہیں جب وہ ہمارے ہیں ہی نہیں. ضرورت کیوں ہے یہ بات سن لو، اس سے آپ کا تشخص قائم ہے. تو اگر مولانا ناوتوی سے آپ کو کوئی بھی کرے گا ان سے آپ چھوڑ دیں، کفر کوئی بھی کرے گا ہمارے نہیں. ایسا نہیں کہ دیوبندی کا کفر ہو جائے تمہارا کفر نہیں ہوگا. صحیح بات آپ سمجھ رہے ہیں، بتائیں. دیکھو یہ مولانا بات تقریباً ہوگی، اب جواب سمجھے نا. اب میں بھی بتا رہا ہوں کہ جن سے ہمارا تشخص قائم ہے. اچھا اگر میں کسی عالم کی پیش کروں گا یا تو مولانا آپ پیش کریں گے تو مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کے شاگرد، ان کے خلفاء جو بھی ان کے، اور آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو، دین ہوں گے. ہاں جی ہاں ماننے والے. ہاں جی آپ نے تو مطالعہ کیا ہوا ہے ہمارے مسلک کا. ہم نے بھی علماء دیوبند کا، یا تو ہم علماء دیوبند کی عبارت پیش کریں گے یا ان کے اکابرین کی جو اساتذہ ہیں یا ان کے اساتذہ کی پیش کریں گے. اس سے ہٹ کر اگر ہم پیش کریں گے تو وہ نہ آپ کی حجت ہوگی، دلیل ہوگی آپ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. تو اب جو گزشتہ دفعہ یہ ہوا نا کہ ہر کسی کی بات کتابیں پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو آج یہ اس بات کی پابندی خاص لازم ہوگی. یہ دیکھ لیں، اس کا خیال کریں، احتیاط کریں اور پھر بحث کریں. الحمدللہ وہ علماء صلاح سے دے دیں، اگر وہ آپ بتانا چاہیں تو ان کو بتا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ علماء بریلویہ کی طرف سے، بریلوی حضرات کی طرف سے علماء دیوبند کو اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں ہر طریقے سے ان کو کافر کہا جاتا ہے، گستاخ کہا جاتا ہے. تو اس مسئلے کے حل، یہ مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ چل رہا ہے 100 سال سے، اس سے اوپر چل رہا ہے یہ. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شاید حل ہو نہ سکے، کیونکہ ایک بار ایسا ہوا تھا لیکن پھر وہ بات چل نہ سکی. مولانا منظور نعمانی آئے تھے، مولانا اشمت علی صاحب آئے تھے بیٹے کی طرف سے، وہ سب آئے تھے، لیکن یہ مسئلہ حل ہو نہ سکا. کچھ کیا وجوہات تھی ان کو چھوڑ دیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آئے دن SMS کے ذریعے دوستوں کو پریشان کیا جاتا ہے. مجھے خود دن میں 15-20 ایسے آتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہیں، گستاخ ہیں. تو یہ میسج کھلے عام چل رہے ہیں، اور تقریروں میں بھی بریلوی حضرات علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں اور گستاخ کہتے ہیں. تو آج انشاءاللہ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا جن تک ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہاں تک انشاءاللہ ہم پہنچانا چاہیں گے کہ علماء دیوبند سچے اور پکے عاشق رسول ہیں. جو ان کو گستاخ کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے. اب آ جائیں، انہوں نے تیز الناس کی عبارت پڑھی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علماء دیوبند ختم نبوت زمانے کے قائل نہیں ہیں، ختم نبوت زمانے کے قائل نہیں ہیں. اب میرے ہاتھ میں یہ ہے فارغ المریدین، یہ ہمارے انور شاہ کشمیری جو ہمارے دیوبند کے محدث گزرے ہیں. ان کی کتاب فارغ المریدین صفحہ نمبر ہے 76. انہوں نے ایک بڑی ہیڈنگ باندھی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار یا اس میں کوئی تعویل کفر ہے.
اس کا انکار یا تعویل کفر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علماء دیوبند خود کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، اور آگے چلیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 83 میں دیکھیں آپ، کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی تکفیر کی وجوہات۔ غلام کہتے ہیں کوئی سب جانتے ہیں، کوئی ان سے غیر معروف نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ انہوں نے وجہ لکھی ہے۔ پہلی وجہ دعوی نبوت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے دعوی نبوت کی، دعوی نبوت کی وجہ سے وہ کافر ہوا۔ تو علماء دیوبند تو الحمدللہ ختم نبوت کے اس طرح قائل ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ علماء دیوبند تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق ہے، یہ گستاخ کہتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں سے یہ حوالے نہیں پڑھ کے سنا دے آپ کو۔ یہ میرے ہاتھ میں وہی فارغ الملدین صفحہ 190 کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر کہیں گے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی اور کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے۔ صفحہ 190 یہ ہیڈنگ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی نبی کا ماننے کا مانتا ہو۔ یہ حوالہ 190 صفحہ کا۔ تو ہمارے علماء تو الحمدللہ ختم نبوت کو مانتے ہیں اور ختم نبوت کے منکر کو کافر کہتے ہیں۔ اور آگے چلیں، یہ میرے ہاتھ میں الشہاب الثاقب، یہ شیخ الاسلام حضرت سیدنا حسن مدنی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ان کے اس کا صفحہ نمبر 190 کھولیں آپ۔ 190 میں انہوں نے اشعار لکھے ہیں، جو مولانا کا سناوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نہیں آتے، جو اس کتاب انہوں نے پڑھی ہے ان کا نام لیا ہے۔ ان کے اشعار لکھے ہیں کہ تو فخر کون و مکاں زبدہ زمین و زماں، امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار، تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی، تو نور دیدہ ہے گر ہیں وہ دیدہ ہے بیدار۔ تو الحمدللہ یہ ہیں علماء دیوبند جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام ہے۔ اور آئے اسی کتاب کا آپ صفحہ نمبر 200 کو لیں، صفحہ نمبر 200 الشہاب الثاقب وہی کتاب۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوئی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جو الفاظ منہ میں تحقیق حضور سرور کائنات علیہ السلام ہو، اگرچہ کہنے والے نے نیت حکارت نہ کی ہو، مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا توہین کرنے والا اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارے علماء دیوبند تو اتنا عشق کرتے ہیں۔ اور علماء دیوبند کی بات آتی ہے ختم نبوت کی تو آپ کو نظر آئیں گے انور شاہ کشمیری، جنہوں نے قادیانی کے ساتھ کورٹ میں جا کے مناظرہ کیا، وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو نظر آئیں گے منظور چنیوٹی، آپ کو نظر آئیں گے سید طلحہ شاہ بخاری، اس طرح کے نظر آئیں گے آپ کو۔ اور آپ دیکھیں کہ ختم نبوت ایک الگ تنظیم ہے، وہ کس کی ہے؟ علماء دیوبند کی ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، کورٹوں میں دفاع کیا ہے ہم نے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ والے، ہم نے کورٹوں میں دفاع کیا ہے، ہم نے مناظروں میں دفاع کیا ہے۔ علامہ خالد محمد والے نے مناظر الگ کتاب لکھی ہے، کینیڈا میں، افریقہ میں، جہاں بھاگے قادیانی وہاں کو پکڑا جا کے علامہ خالد محمد نے۔ تو یہ ہے علماء دیوبند۔ اب آ جائیں اصل مسئلے کی طرف جس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں حسام الحرمین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں السوارم الہندیہ میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے۔ السوارم الہندیہ، یہ مولانا حشمت علی صاحب جو اعلیٰ حضرت احمد خان صاحب جو ان کے نزدیک ہیں، وہ ان کے خلیفہ ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 64۔ اس میں کہتے ہیں کہ حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت مومنین کے لیے۔ اب مجھے بتائیں کس کا لقب ہے؟ یہ قرآن کا لقب ہے۔ اس قرآن کے صفحہ نمبر 64 کو اس کتاب کو انہوں نے لقب دیے ہیں قرآن کا، کہ یہ قرآن کے جو القاب ہیں وہی دیے ان کو۔ اب آگے چلیں، اسی کتاب میں آپ کھولیں صفحہ 50 صفحے پہ بھی ان کو قرآن کا لقب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لا یاتیہ الباطل میں، یہ آیت قرآن کی ہے کہ اس قرآن کے آگے نہ کوئی باطل آگے سے آئے گا نہ پیچھے سے آئے گا۔ تو یہ لقب بھی حسام الحرمین کو دیا گیا ہے۔ اور اسی صفحے پہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں پر حسام الحرمین شریف کے احکام ماننا اور ان کے مطابق عمل
فرض ہے، تو ان کے نزدیک یہ ایسی کتاب ہوئی جن کا لقب قرآن کا وہی لقب دیا ان کو، ان کے احکام کو ماننا فرض۔ اب اس کتاب میں جو علماء دیوبند پہ پہلا اعتراض کیا گیا ہے، جو علماء دیوبند پہ اپنی بات کر رہا ہوں، قادیانی تو ہو چکا، لیکن علماء دیوبند پہ جو پہلا اعتراض کیا ہے صفحہ 20 میرے ہاتھ میں ہے، اس میں انہوں نے جو ظلم کیا ہے تیزیر الناس پہ وہ آپ سنیں آپ پہلے۔ تو پہلی بات یہ کہ اس کی حیثیت دیکھ لیا آپ نے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں احمد رضا خان صاحب، ان کے بارے میں ذرا کیا سننے ہیں احکام شریف دے دیں۔ احکام شریف میں انہوں نے لکھا ہے احکام شریف میں آپ دیکھیں انہوں نے وضاحت سے لکھا ہے اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، صفحہ 27۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے، وہ لکھیں فتویٰ بریلوی شریف۔ ٹھیک ہے، اس میں والا دکھاؤں گا میں کو، اعتراض کرنا آپ کون سی کتاب؟ آپ اعتراض کرنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ متبر کتاب ہے۔ چلو پڑھ کیا لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ یعنی یعنی احمد رضا خان صاحب اس کی زبان اور قلم لغزش سے محفوظ ہے، اور یہ نبی کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ یہی بات اگر صورت کر رہے ہیں نا، تو یہ میرے ہاتھ میں المیزان کتب اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت نمبر المیزان، یہ المیزان میرے ہاتھ میں، اسی کے بھی صفحہ 248 پہ یہ بات لکھی ہوئی، وہی جو میں نے بھی پڑھی، المیزان کتب احمد رضا خان صاحب کی جو ہے المیزان احمد رضا نمبر، یہی جو کی کتاب ہے، نمبر ان کے جو خان صاحب نمبر، تو وہی ہے جو ہے، آپ پتہ نہیں بتا، ٹھیک ہے، یہ المیزان بمبئی سے چھپا ہوا ہے، اس کی نمبر، اس کے بارے میں سنا اس کی حیثیت سناتا ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے ان کے نزدیک؟ بھائی یہ کتاب کا مصنف کا نام بتاؤ، ایک تو فوٹو کاپی لے سرپرست المیزان رسالہ نکلتا ہے، اصل میں المیزان ہے یہ فوٹو کاپی ہے، فوٹو کاپی فوٹو کاپی ہے اس کی، چھوڑ دو فوٹو کاپی آپ اصلی ہے کیا؟ بالکل اصلی ہے، اصل نکالیں، نہیں بات لگی، اصل نکالیں آپ، ابھی آپ نے بہت ساری باتیں اصل کتاب کے اصل نکالیں آپ، بتا کے طور پر آپ نے بخاری شریف کے حوالے دیے، آپ نے پڑھی تھی بخاری، آپ بولیں، کتاب تو نہیں کھولی تھی نا، آپ نکالیں، لائبریری اپنی ہے، صفحہ نمبر کھولے تھے شریف بھائی بول دیتا ہوں میں، لائبریری بھی ان کی ہے، کتاب نکالیں، اگر ہماری شکست ہے حوالہ نہ ہو، ہماری شکست ہے، نکالیں کتاب المیزان اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہماری بات آج یہ ہمیں مناظرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ سنیں، آپ کتاب آپ نے اب آپ کا اعتراض اس وقت کہا ایسے نہیں کرنے دیں گے جب تم کرنا چاہتے ہو، وہ تالیاں نہ بجاؤ، گالی نہیں بجاؤ، آپ کیوں بول رہے ہو؟ معاون بھائی آپ سمجھتے سب بولنے والے آپ کیوں بول رہے ہو؟ اگر ایک بات ایک اصولی بات طے دیکھیے کریں، ہم بھی طے کر لیں، میرے بھائی والے آپ کا ٹائم روک دیتے ہیں، کوئی مسئلہ اصل نہیں، ٹائم کتاب پہ نہیں جا رہا، نہیں یہ تحریر میں لکھا ہوا اب میں کہتا ہوں فوٹو کاپی نہیں چلے یہ گی، شاید ناموں میں لکھا ہوا ہے یہ بات، ان سے اوریجنل بک لیں، ان سے اوریجنل بک لیں آپ، شرائط میں کیا کریں، آپ کو حوالے پر اعتراض ہے، آپ کو اعتراض ہے، ہم اصل کتاب سے پیش کریں، تو آپ ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، وہ ہم پیش کریں گے، المیزان آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں دیکھنے والے ہو تو کہیں لے لیں، وہ چیز ہم دیتے ہیں، بھائی ان کو اعتراض ہے کتاب اوریجنل نہیں ہے، اصل کتاب بھائی اگر اوریجنل نہیں ہے چلو تو آپ شریف بھائی آپ فیصلہ کرو، شریف بھائی آپ فیصلہ کرو، تو ہے نا، شریف بھائی آپ اب آقا شریف بھائی آپ جو سمجھتے ہیں نا، کتاب نہیں ہے، دیکھو اس کو تو بیچارے آپ جو سمجھتے ہیں نا اقامت شریعت خان صاحب کتاب ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ آپ کی تصنیف نہیں ہے، میری تصنیف بات دوسرے کی، یہ تو تصنیف ہی نہیں ہے، یہ تصنیف نہیں ہے، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تصنیف نہیں ہے، یہ اقامت شریعت اعلی حضرت کتاب یہ نہیں کسی ہے، کی بھی تصنیف نہیں ہے، یہ تصنیف کی تاریخ میں نہیں آتی، یہ ملفوظات ہیں، کسی نے مجھے یہ بتائیں کہ ملفوظات اعلی حضرت کے المیزان یہ ملفوظات ہاتھ ہیں، میں آپ کے پاس لائبریری میں ہے؟ نہیں نہیں، کتاب رکھتے نہیں اپنی ہے تو یہ اپنی کتاب پتہ ہی ہے، نہیں ہے، یہ رسالہ خدا کے فوٹو کاپی کہاں سے لیا، فوٹو انوار کاپی رضا، اچھا انوار رضا کیا ہے؟ انوار رضا پورا یہی ہے جی نکال، انوار رضا نکال، وہ نکال، چلے وہ نکال، پیچھے کہاں کہاں ہوا وہ نکالے، وہ نکالے، آج ارے بھائی سمجھاؤ اسے، آج مسئلہ حل کرنا ہے، آج یہ موضوع سے بھاگ رہا ہے خدا کا ہماری نظر نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ خام بات جلدی پریشان، بات خام یہ ہم کو انکار کر رہے ہیں بات کی، یہ کتاب نکالیں، عمران کی کتاب اسے نکالیں، سمجھاؤ خدا کتنے آرام سے سنی ہم نے آپ کی، اسے سمجھاؤ، اسے یہ بات کاپی سمجھاؤ، کا طے کر لیں، فوٹو کاپی ہم دکھائیں یہ گے، آپ شرط نامہ میں لکھتے تھے نا پہلے، ہاں بتائیں۔
ये शराइत नामा जब तय हो रहा था उस वक्त आप शरीफ भाई आप अच्छा देखो ये बात दूसरी जगह से भी अब ये दिखाई एक एन मौके पर आप ये बात कह रहे हो, उस वक्त कह देते ना, शायद नामे में लिख देते कि भाई बात होगी ओरिजिनल किताब ये तो शरीफ भाई आप मुनाजरे में आए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, फोटो कॉपी में। कई किताब ऐसे नायाब हो जाती है कि उसकी फोटो लेनी पड़ती है। कई किताब ऐसे नायाब हो जाती है तो उसकी फोटो लेनी पड़ती है। कई किताबें कितना हुआ अभी? 11-21 हो रहा है। जो इबारत इन्होंने पढ़ी है उस पर चलो आप, ताकि मौजू से भागो नहीं। ऐसे आप ही 12 मिनट सारा ये 15 मिनट में इंतजार की थी आपने 20 मिनट में इतना शुरू किया है। अब थोड़ा खामोश हो जाए। अब ये टाइम दोबारा तो हुसाम रहमान की बात चल रही थी, हुसाम की बात चल रही थी। शुरू करो। इन्होंने हुसाम रहमान की ऐसे देख लिया आपने कि कुरान का अलगाव दिया इन्होंने। तो पहली बात थी जो इन्होंने इतराज पेश किया तेजीर नास वाला। तो तेजीर नास का इतराज शुरू होता है अगर बिलफर से, लेकिन इन्होंने इतराज पढ़ा वो आखिरी वाला अवामी ख्याल में। इन्होंने अपने कुरान जैसी किताब को छोड़ दिया है। आज देख लें, जिसके लिए कहते हैं कि इनकी कलम और जुबान खता से भाग है, उसको छोड़ दिया आपने। आज सब देख लें आप आज बैठ जरा। और दूसरी बात यह कि ये जो बात लिखी हुई है, आप एक न्यूट्रल बंदे को उठाए यहाँ से, जिसको बोले कि ये बात पूरी पढ़े, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े। इस पूरी इबारत पढ़ने के बाद वो ये फैसला देगा कि ये एक पूरी इबारत है, ना कि 3 टुकड़े हैं। लेकिन बड़ा जुल्म ये है कि इस शरीफ भाई कह रहे हैं कि इस पे जोर दो आप। इन 3 टुकड़ों को मिलाकर सब नोट कर लें, बात करने के लिए। इन 3 टुकड़ों को मिलाकर एक इबारत बनाया गया है। ये देखिए कितना जुल्म किया गया तेजीर नास पे। जोर दें आप उस पर। जो उलमाए देवबंद जो हरमैन जाके तौबा करते हैं, ये इन्होंने इल्जाम लगाया, जुड़ा इल्जाम लगाया 3 कहना कर भाई 12 तो झूठ पहले तय हो गया। तो उन्होंने पहली बात पढ़ी है, बल्कि बिलफर से पढ़ी है, ये 3 बातें लिखी है इन्होंने। पढ़ना इनका काम है ना, किताब इनकी है और दावा इनका है। शरीफ भाई समझाओ शायद। बल्कि अगर बिलफर्ज आपके जमाने में कभी कहीं और कोई भी नबी हो, फिर भी आपकी खातिर होना कायम रहता है। ये मेरे पास सफा 18 पे है ये इबारत जो पहली पढ़ी मैंने, यानी है ना उसमें 18 पे। आप इतना कीजिएगा, आप इतना खामोश रहे ना, जल्दी क्यों कर रहे हैं? 3 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पर सफर करें आप। दूसरी बात वही बात है, इस तरह की मिली जुली बात है, लेकिन 134 की बात है वो 34 18 34 फिर जो बात पढ़ी 3 सफे 3 की। इन्होंने 3 इबारतें लिखी हैं और कोई फर्क नहीं दिया इसके बीच में, कोई फर्क नहीं दिया। 3 इबारत को एक बार करके पेश किया है। अब आ जाएं, इन्होंने एतराज किया, अब इन्होंने जिस इबारत पर एतराज किया इस पे आते हैं। जोर नहीं दिया। तो मैं कह रहा था कि तेजीर नास पे आप ये तो हमारे साथ मजाक कर रहे तेजीर नास में आपका था और इसको करवा रहे हो आप। ये शरीफ भाई ये काम आपका था। मैं कर लेता हूँ। आ जाए अभी भी तब्दील आज आपने देख लिया कि उस दिन जो चीख रहे थे खामोश खुद खामोश बोल रहे हैं, आज खुद बोल रहे हैं। आज मशीन लग गई इनको बोल रही है, उस दिन हमें कह रहे थे जी आज इनको बेचैनी हो रही है, बेचैनी हो रही बहुत इनको आज। तो आपने खुद ने देख लिया कितनी खयानतें की हैं, और वो भी किस जगह में, उस पाक हरमैन में जाके। तो इन्होंने पहली बार पढ़ी है, 2 बार छोड़ दी है जो इनके हालात ने लिखी है, तरतीब छोड़ दिया, इल्जाम किया आज इन्होंने तीसरी बार पढ़ी है। तो जहाँ दुनिया जाके तौबा करती है वहां जाके इन्होंने ये गुल खिलाए हैं। तो इन्होंने ये बात पढ़ी है सफेद 3 की। जो इन्होंने बात पढ़ी है उनका ये मतलब लिया कि अवाम का ख्याल में ये है, ये अवाम का ख्याल है कि आप सलाह खातम नबीजीन हैं। अहले फहम जो हैं वो ये नहीं समझते, बकौल आपके कि अवाम के ख्याल में खातम नबीजीन का माना ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी, ये ख्याल अवाम का है। तो आप जरा ये देखें कि इस इबारत में आपने इल्जाम लगाया है कि ये उनका ख्याल है, ये आवाम का ख्याल है खातमुन नबीय्यीन ज़मानी, ठीक है। अब यही किताब मेरे हाथ में, जरा ये थोड़ा आगे पढ़ लेते ना तो इतना की जरूरत नहीं पड़ती। और आप देखें ये ऐसी किताब है, ये बिल्कुल समझ सकते नहीं। 20 मिनट उन्होंने लिए थे, 20 मिनट लिए थे उन्होंने, 20 मिनट लिए थे। एक आध मिनट दे दो। नहीं लिए थे भाई से पूछो। आप दे रहे हैं ना, बस 1 मिनट आधा घंटे एक मिनट दे दो भाई। और चलो आप जफर भाई ने तो पूरा बात कर लिया। चलो आप भी करवा लो, आप भी करवा लो। तो लेकिन जोर लगा। ये 2-3 इबारत आगे पढ़ लेते हैं तो मसला हल हो जाता। खुद लिखा है इन्होंने कि बल्कि बिनाए खातमियत और बात पर है, यानी खत्म नबूवत की बिना बुनियाद किसी और बात पर है
جس سے تأخر زمانی یعنی زمانے کا بعد میں آنا، ختم نبوت زمانی، جس سے تأخر زمانی اور سد باب مذکور یعنی دروازہ نبوت کا بند ہونا، سد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے اور افضلیت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مانا ہے کہ ختم نبوت زمانی بھی ہے، دیکھا جس سے تأخر زمانی بھی لازم آ جاتا ہے، تأخر زمانی لازم آ جاتا ہے، انہوں نے مان لیا ہے۔ اور کیا ہے کہ افضلیت دوبالا ہو جاتی ہے، دوبارہ تب ہوگی جب پہلے ایک بات ہو پھر دوبارہ ہو جائے، یعنی ڈبل مان رہے ہیں، یہ مرتبی بھی مان رہے ہیں اور زمانی بھی مان رہے ہیں۔ یہ تو مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جی یہ جو انہوں نے زمانے کا انکار کیا ہے۔ ٹائم ہے، بات کروں آگے یہاں کلام نکالوں؟ آپ کتنی دیر بعد ہوگی؟ یہ آخری 15 منٹ کی، پھر 10 منٹ ہوگا، 10 منٹ، یہ آخری 15 منٹ یہ ہو گئی نا، اب 10 منٹ کی ٹھیک ہے اب 10 چلے گی، لیکن شرائط میں 15 دی ہے۔ پڑھ لیں بھلے، ٹرن تو ہو گئی ہو گئی نا پہلے 15، میری 15 آپ کی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شریف بھائی تیاری کرا کے آنی تھی معاویہ کی، تیاری کر کے آئے، نظر آ رہا ہے کیسے تیاری۔ تیاری کر کے آئے۔ دیکھیے آپ کو کروانی تھی، دیکھیے آپ نے تیاری اگر کرا دے تو پھر بھی یہ حال نہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیے اپنے گفتگو میں خود کیا کہہ رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا۔ پہلے یہ جواب یہاں سے بات شروع، آپ کی طرف سے SMS ہوتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی SMS نہیں ہوتا، ایک بات نہیں۔ اور SMS کی بنیاد بنا کر اگر کوئی کافر کہہ دیتا ہے بغیر دلیل کے تو وہ علیحدہ بات ہے، اور یہ ہماری بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے کہا جناب ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کی، ہمارے جناب اعلیٰ مولانا چینوٹی صاحب تھے، ختم نبوت کس کا ادارہ؟ ان کا۔ اگر ختم نبوت ادارے کے نام سے یہ طے ہو جائے کہ ختم نبوت کی تحریک چلی ہی دیوبندیوں سے، کام ہی سارے کر رہے ہیں، تو ایک جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت المسلمین، تو مسلمان تو صرف وہی ہیں۔ اگر نام ہی سے آپ کو یہ کریڈٹ لینے کا شوق ہے کہ ختم نبوت چونکہ جماعت ہماری، انہوں نے کہا کس کی جماعت؟ دیوبندیوں کی، خوش ہو گئے، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جماعت المسلمین، مسلمین تو ہم ہیں، وہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں، ایک بار یاد رکھیے۔ پھر دیکھیے آپ نے یہاں پر کہا کہ جناب اعلیٰ احکام شریعت کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ میں آپ سے پوچھوں کیا یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ معصوم ہم اور آپ مل کر ہماری اور آپ کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معصوم کون ہے؟ انبیاء اور فرشتے، اس کے علاوہ علماء کو، اولیاء کو آپ اور ہم محفوظ نہیں مانتے؟ محفوظ مانتے ہیں نا، وہاں کوئی عصمت والی بات نہیں مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ بہت دیر بعد آپ صاحبہ کو شریف بھائی وہاں بولے گا بیچ میں، یہ بھائی تو آپ نہیں بول رہے تھے، تو آپ نہیں بول رہے تھے، آپ نہیں بول رہے تھے، محفوظ نہیں آپ کے نزدیک؟ صحابہ کے ہاں آپ سنیے، پھر کسی صحابی کی کتاب ہے جو شاید یہ، اب میں پڑھ کے آپ کو یہ بارہ سناتا ہوں، وہ سارے مل کے سنیے۔ یہ دیکھیے اس کا نام ہے جناب تذکرۃ الرشید، یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی سوانح حیات پر مرتب کی گئی۔ لکھنے والے ہیں جناب مولانا محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی۔ ذرا غور سے سنیے، اب عبارت سنیے، اس میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور میں بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ یہ نبی کہہ رہا ہے، صحابی کہہ رہا ہے، بھائی نے کہا، علی معاویہ صاحب نے کہا کہ صحابہ کے علاوہ کسی کو محفوظ نہیں مانتے۔ یہ کیا کلام ہے؟ کیا کہا؟ پھر ذرا غور سے سنیے اس کلام کو، اردو کی عبارت ہے، اتنی بات اگر آپ جانتے ہیں، یہاں حسر کا کلمہ لکھا ہے، اور حسر جہاں پر آتا ہے تو اپنے ماں سوا کی نفی کرتا ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سن لو، یہ نہیں کہا کہ وہ حق ہے جو رشید احمد کہتا ہے، کہتے ہیں سن لو حق وہی ہے، یعنی اس کے علاوہ حق نہیں ہے۔ مفہوم مخالف کیا بنے گا؟ کوئی حق نہیں ہے۔ کیا حق ہے؟ جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ حاجی میں کہتے ہیں میں ہوں تو کچھ نہیں، اچھا کچھ نہیں ہوں، لیکن اس زمانے میں ہدایت کہاں، نجات کہاں موقوف ہے؟ میری اتباع پر۔ جو میری اتباع کرے گا وہ نجات یافتہ ہوگا۔ نمبر 1۔ پھر دیکھیے آپ، میں نے کتاب پیش کی تھی تحذیر الناس، نہ کہ حساب الحرمین۔ میرے فریق مخالف کو چاہیے تو یہ تھا کہ میری باتوں کا جواب دے۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم نے ختم کیا، یہ کیا وہ کیا۔ بہرحال آپ کی تمام یہ بتا دو کہ یہ شعر بھی پڑھنے تھے ان کی محمد والی۔ ہاں، یہ جو کتاب آپ نے اشعار جن صاحب کے ہمیں سنا ہے، الشہاب الثاقب، اس میں
یہ انہی کے اشعار آپ کی تبلیغ نصابی کتاب دیکھیے بہت مشہور ہے، جس سے درس بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جناب بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ایک چیپٹر تھا صرف فضائل درود شریف، جس کو نکال دیا گیا. سنیے اس میں ذرا یہ اشعار سنیے. کہتے ہیں لگے ہے تیرے سگ کو گو میرے نام سے عیب. سگ کہتے ہیں کتے کو. کہتے ہیں لگے ہے تیرے سگ کو گو میرے نام سے عیب، پہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار. میرا نام جب سگ کو لگے تو وہ تو عیب ہے، اور تیرا نام میرے ساتھ آنے تو عز و وقار ہے. پھر کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کہ جز تیرے سوا نہیں ہے قاسم و یا قاسم کا کوئی حامی ہو یا قاسم و بےکس کا کوئی حامی ہو یا. کس سے مدد مانگ رہا؟ پھر کہتے ہیں جیوں. ہاں تعریف کر رہے ہیں سگے مدینہ. سگے مدینہ کہتے ہیں، یہ لیاز قادری صاحب سگے مدینہ کہتے ہیں. بدعت ہے جناب اور فلاں چیز ہے. اب سنیے سب کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ وہی آپ کہتے ہیں، آپ نے جو پڑھے تھے. کہتے ہیں جیوں میں جیوں اگر تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، تیرے گلی کے کتوں کے ساتھ پھروں. مروں تو کھائیں مدینے کے مجھے مور و مار. یہ بھی سنا دیتے تو اچھا تھا. آپ سنیے کتے مدینے کے کتے کہلانے پہ فخر کر رہے ہیں. یہ موضوع چل رہا ہے کیا؟ نہیں آپ نے پڑھے تھے نا. موضوع چل رہا ہے. انہیں کے اشعار ہم نے سنا آپ نے چلائے تھے ان کو. آگے سنیے آدھے شعر پڑھے تھے. ٹائم لانے کے لیے آدھے پڑھے تھے آپ نے شعر. دیکھیے جناب میں نے آپ کے سامنے کتاب پیش کی تحذیر الناس. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ سمجھ ایک منٹ لیجیے. کے لیے تھوڑا، یہ جو بحث کا جو اصل جو مرکز ہے وہ حرمین ہے. یہ تحذیر الناس انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے تو رائے سناتے ہیں آپ کو. اسامہ الحرمین ہے نا. نوٹ پڑھ لیں، نوٹ پڑھ لیں. ہاں نوٹ پڑھ لیں. آپ دیں ذرا. کون سا پڑھ رہے ہیں؟ شرائط والا. وہ موضوع جو یہ دیکھیے شریف بھائی موضوع میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے. دعویٰ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت. ارے یار. اور یہ ٹائم روکو بھائی. ہم اہل سنت و جماعت المعروف بریلوی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ علماء اکابر دیوبند کی کتب مثلا تحذیر الناس سب سے پہلے میں نے وہیں سے بڑا شروع کیا. براہین قاطعہ دوسری کتاب خلیل احمد صاحب کی. حفظ الایمان تیسری کتاب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی. فتاوی رشیدیہ رشید میں گنگوئی صاحب کا. میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کھلی گستاخیاں کی گئی ہیں، جس کی بنا پر علماء حرمین شریفین نے ان کی تکفیر کے یعنی کافر قرار دیا ہے. تو میں نے نوٹ میں کیا لکھا اور میں نے اس کو نبھایا. نوٹ میں کیا لکھا ہے؟ مذکورہ کتب پر بحث حسام الحرمین کی ترتیب کے مطابق ہوگی. نمبر 1 حسام الحرمین سب سے پہلی کون سی کتاب ہے؟ آپ بتائیے. تحذیر الناس. تو میں نے کیا برائی نے کہتے پڑھی. آپ میں بھی جواب دیتا ہوں. آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے لیکن جواب تو میں ہی دوں گا نا. بالکل. میں نے کوئی غلطی نہیں کی. سب سے پہلی کتاب کون سی لی جناب؟ تحذیر الناس. ٹھیک ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اور جو حسام الحرمین میں بھی ہے. اب اس تحذیر الناس کتاب جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ایک سوال کا جواب. اور ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ جو کتاب ہے تحذیر الناس یہ چھپی ہے 1290 سن ہجری میں. کب؟ 1290 میں. اور جو اس پر حسام الحرمین نے تصدیقات لی گئی ہیں وہ لی گئی ہیں 1324 میں، یعنی 34 سال بعد. یہ ذہن میں تاریخی فیکٹ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں تحذیر الناس. دوسری بات یہ کہ یہ جو حسام الحرمین کے اندر آپ کو اعتراض یہ ہے، اس اعتراض کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا، اعلیٰ حضرت کی ترتیب چھوڑ دی. ایک بات یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جن آپ کے اکابر علماء پر فتوے کفر کی تصدیقات لی ہیں حرمین شریفین سے، اس میں انہوں نے ان کی کتاب کے خلاصے پیش کیے ہیں. ایک بات یاد رکھیے یہ پوری کتاب رکھی ہے آپ کے سامنے، پہلے صفحے سے آخر تک پڑھ لیجیے. کہیں پر بھی نقل الفاظ کا دعویٰ ہمارا نہیں ہے، مل جائے تو ہمیں دکھائیے. ایک بات آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اس کتاب یہ جو آپ نے کہا اور یہ دیکھیے ایک جواب اور سن لیجیے. آپ نے کہا کہ ہمارے انور شاہ کشمیری صاحب نے کیا کہا؟ تکفیر کی کس کی غلامت قادیانی کی، اور کہا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر. تو یہ تو پھر اس طرح ہے. یہ میرے ہاتھ میں غلام احمد قادیانی کی اصل کتاب. یہ دیکھیے یہ سب دیکھ لیجیے. روحانی خزائن جلد نمبر ہے 3، رسالے اس میں ہے ازالہ اوہام، جس میں کیا کہتا ہے؟ صفحہ نمبر 511 نیچے سے 411 کہتا ہے چہارم قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو.
کیونکہ رسول کو تو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بپیرائے وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ اب میں یہ آپ کو کیوں پیش کر رہا ہوں، کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ رسالت کا باب بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ جبریل آئیں گے نہ وحی آئے گی، وحی نہیں تو رسالت نہیں، سب کچھ ختم۔ یہ وہی مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو اپنی کتابوں میں کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں، ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے مسیح موعود مہدی معہود علیہ السلام۔ اس نے اپنی بعض کتابوں میں ختم نبوت کا اقرار بھی کیا اور کہا کہ میں نبی بھی ہوں۔ تو کیا اس طرح اس کے ایک جگہ اقرار اور دوسری جگہ انکار کرنے سے یہ مسلمان ہوگا؟ اس کا ارتداد ختم ہوگا؟ آپ مان جائیں گے؟ آپ سرٹیفکیٹ دے دیں گے اس کو کہ جناب چونکہ تم نے، تو انہوں نے وہی کام کر کے دکھایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب میں نے جو عبارت آپ کو پیش کی وہ اس کا جواب دیتے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو جناب، ہمارے انور شاہ کشمیری نے تو خود کہا جو نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کون ہے؟ کافر۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا انور شاہ کشمیری صاحب کے نزدیک قاسم نانوتوی صاحب کافر، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ چلیے مجھے اشارہ کر دیں گے، آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ یار؟ آپ کا بندہ بھی جب بیٹھا ہوا ہے شریف بھائی، جب آپ کا بندہ بھی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ آدمی کیوں کہہ رہا ہے کہ ٹائم چل رہا نہیں چل رہا؟ مجھ سے پوچھا کہ اس بات میں بھی اسٹارٹ رکھنا ہے، اس بات میں بند ہوا بابا تو آپ بولو گے نا، آپ مجھے اشارہ کر دو کہ بولو، آپ بولے نا، آپ سے بٹھائے کس لیے؟ آپ سو رہے ہو؟ مجھ سے پوچھا ہے نا آپ یار یہ پوچھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ کیوں بول رہا ہے مجھے وہاں سے، وہ کیوں بول رہا ہے مجھے اشارہ کر؟ آپ بتائیے مجھے، آپ اپنا ٹائم نوٹ کرو۔ اور دیکھیے یہ کہا السوارم الہندیہ کے اندر کیا لکھا ہے کہ یہ تو سام العلمین جو ہے قرآن شریف جیسی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ ذرا سا غور کر لیا کرو اعتراض کرنے سے پہلے، تم منفی ہو مت بھولو، پہلے حدیث تمہیں کیا کہتے ہیں اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کس کی طرح ہے؟ بھول گئے کس کی طرح؟ کیا لکھا ہے ہدایت پر؟ ہدایت کل قرآن، ہاں ہدایت ہو گیا تو ہدایت مان لیا، چلو تو آپ ہی مانتے ہدایت کو؟ اس کو ہدایت نہیں مانتے مسلمان کو۔ تو وہ قرآن کی طرح ہے کیا ہدایت؟ جواب دیں گے؟ اپنی بارے میں دیجیے گا، اپنی بارے میں دیجیے گا، پوچھوں گا آپ سے میں۔ جب آپ سے غیر مقلد پوچھتے ہیں کہ ہدایت قرآن کی طرح ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہو؟ وہی جواب اس کا بھی ہے۔ اور دیکھا آگے کیا لکھا ہوا ہے، اسام العلمین کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قہر رب العالمین علی مرتدیین من الوہابیین والنجدیین والعربیین ابلغهم اللہ انا یؤفکون۔ یہ کوئی آیت قرآن شریف دکھاؤ گے سر؟ یہ کہ قرآن میں لکھی ہے ایسی آیت شریف بھائی؟ صرف آپ نے ہدی للمتقین پڑھ لیا، یار اتنی سمجھ کا باقی 2 بار دکھا گئے، بھوک لگی ابھی سناتے ہیں آپ کو۔ آپ کو تو زور لگوا رہے تھے شریف بھائی، زور لگ نہیں رہا آپ سے، زور لگا۔ دیکھیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہم نے کیا کہا کہ ہم نے نقل عبارت کا دعویٰ کہیں نہیں کیا، اگر کیا تو آپ کو دکھانا پڑے گا۔ ایک بات ہم نے خلاصے کی بات کی، اور خلاصہ اس میں کیا ہے؟ ہمارے نزدیک امام اہل سنت فاضل بریلوی کے نزدیک اس کتاب کے اندر 3 جگہ پر کفر صریح ہے۔ کتنی جگہ؟ 3 جگہ، اور انہوں نے تینوں جگہ پر دیکھیے اتنی تو انہوں نے بات مان لی، سب دیکھ رہے تھے اس وقت ان کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا ایک عبارت ایک ٹکڑا کہاں ہے؟ صفحہ 4 یا 8 کا، کی باقی 28 پر، باقی خدا پر۔ یہ تو نہیں کیا نا کہ کہیں سے آدھی سطر آدھا لفظ لیا، آدھا لفظ وہاں سے لیا، تیسرا لفظ وہاں سے لیا اور ایک عبارت بنا دی۔ اب بڑا آسان ہے، آپ نے کہا نا بڑا آسان ہے۔ اب یہ 3 عبارتیں ہیں اور تینوں میں پڑھوں گا، اور آپ نے کہا 2 کھا گئے میرے بھائی، اس وقت میرا ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا، تو میں آگے آپ سے کیا بات کرتا ہوں؟ یہ 3 عبارتیں میں پڑھتا ہوں، اور 3 عبارتوں میں الگ الگ جگہ آپ کو اور یہ دیکھیے یہ آپ کا صفحہ نمبر 64 ہے، اسی کتاب کا آخری صفحہ نمبر 64 کھول کے دیکھ لیجیے۔ کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ عبارت تحذیر الناس میں مسلسل نہیں ہے، بلکہ اس ایڈیشن کے مندرجہ ذیل صفحات میں متفرق جگہ درج ہے، قارئ خود مراجعہ فرمائے۔ یعنی علیحدہ علیحدہ تو ہے۔ دیکھیے اب آپ کا کہنا یہ ہے، میں آسان کر کے لوگوں کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کا کہنا یہ کہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خیانت یہ کی بقول آپ کو، اور آپ کے علماء سب لکھتے ہوئے ہیں کہ یہ تینوں عبارتوں کو لکھا ایک جگہ پر اور ایک کفری مضمون تیار کر لیا، ٹھیک۔ اور اگر ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو کفر نہیں، بہت سادہ بات ہے۔ اب بالکل تجزیہ اس کا یہ کر لیتے ہیں، فتویٰ بھی اسی پہ لے گئے۔ دیکھیے اب سنیے، اب سنیے میری بات کہ اب اس عبارت کو علیحدہ علیحدہ اگر ہم کفر ثابت کر دیں، علیحدہ علیحدہ ملا کر نہیں، پھر تو آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا کہ احمد رضا خان صاحب نے خیانت نہیں کی۔ علیحدہ علیحدہ میں اس کو کفر ثابت کر دوں اگر دلائل قرآن و سنت کے ساتھ، پھر تو اعتراض ختم نا۔ پھر رہا کہ آپ کو اعتراض، یہ تحقیقی جواب، الزامی جواب سنیے۔ بخاری میرے ہاتھ میں متن ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 5 ہے، کتاب الایمان ہے،
देखिए कहते हैं जहाँ से बात शुरू होता है कि अब ये बात कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियल इस्लाम वाला खम्स, फिर क्या कहते हैं, अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आयतें नकल की हैं। अगर आपके बुखारी है तो खोलिए, नहीं तो हमसे लीजिए और कुरान शरीफ हमारे पास रखा है उसको निकालिए। पहली आयत कहते हैं क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वज़िदनाहुम हुदा वयज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इहतदौ हुदम वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदम वआताहुम तक़वाहुम वयज़दादु अल्लज़ीना आमनू ईमाना। देखिए ये इमाम बुखारी ने। अब आप में कोई हाफिज है भाई साहब? आप लोगों में कोई है? कोई हाफिज है? मौलवी साहब ये तीनों ये आए थे, तीन अलग बच्चा अब ये बताओ लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम, अगर तुम्हारा हाफजा तेज है ये आयत कहाँ पर? लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम, बता दो हमें, बता दो। ये मैं बता दूं, सुने पारा नंबर तीनों एक आयत दो तीन अलग बस दोबारा पूरी पढ़ देता हूँ, तवज्जो से सुनो, तवज्जो से सुनो बेटा, इतनी बात मैं पूरी आयत पढ़ता हूँ, आपसे बात कर रहे हैं। आपसे पूरी आयत पढ़ता हूँ, तवज्जो से सुनो और ये बताओ ये मैंने इसमें लिखी हुई एक आयत है, ये दो तीन है, या एक जगह कुरान में है? देखो ये जफर साहब मौलाना साहब ने कहा है कि तीन अलग आयतें हैं एक साथ लिखी हुई, ये बताओ ये कहा है लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वज़िदनाहुम हुदम वयज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इहतदौ हुदम वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदम वआताहुम तक़वाहुम वयज़दादु अल्लज़ीना आमनू ईमाना। ये एक जगह है कि कुरान अलग अलग, बिल्कुल अच्छी बात। अब मैं बता दो, पहली आयत है पारा नंबर 26 सूरत फतह आयत नंबर 4, दूसरी आयत पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 13, तीसरी आयत पारा नंबर 29 सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 31। अब लगाओ इमाम बुखारी का ख्याल का पता, तीन आयतों में लगा वो कुरान था, ये इबारत थी, पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने सुन ली मौलाना साहब की तकरीर। तो मौलाना साहब ने जो दावा लिखा था कि उलमाए देवबंद ने सरी गुस्ताखियाँ की हैं और इस पर उलमाए हरमैन ने फतवा लिया है। इस पर उन्होंने सरी कुफ्र की तारीफ क्या की, आपने सुननी थी कि इन्होंने कहा कि इसमें कोई तावील ना निकले। अब इन्होंने एक उसूल तो बता दिया, ठीक है, अब दूसरा उसूल नहीं बताया इन्होंने। ये मेरे हाथ में है अल हक़्क़ुल मुबीन, अल हक़्क़ुल मुबीन सारा मेरे हाथ में। इनके गजाली दौरा, राजी जमा, अल्लामा सईद अहमद सईद गाज़मी। शरीफ भाई ये जवाब दिलवाओ इनसे ना, जवाब दे रहा है, जवाब इसकी दे रहा जो है। इन्होंने कहा है नहीं जरूरी नहीं जो वो के उसका वो मिल जाए, जवाब मिलेगा आपको सीधे अंदाज 10 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे। मुद्दई का जवाब दो। हाँ मिलेगा, जवाब मिलेगा आपको। उसूल ये तो मैं आपको सामान बता रहा हूँ, सफा 22 में क्या फरमाते हैं, हेडिंग दी है हमारा मसलक के नाम से, हेडिंग दी इन्होंने। फरमाते हैं कि मसला तकफीर में यानी कुफर कहने के मसले में हमारा मसलक हमेशा से यही रहा है कि जो शख्स भी कलमा कुफर बोलकर, जो शख्स भी, सुनने गौर से, जो शख्स भी कलमा कुफर बोलकर अपने कौल या फेल से इल्तिजाम कुफर कर ले, अपने कौल या फेल से इल्तिजाम कुफर कर लेगा तो हम उसकी तकफीर में तामुल नहीं करेंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं इल्तिजाम कुफर की। क्या कह रहे हैं कि इल्तिजाम करेगा तो हम काफिर कहेंगे, फतवा लुज़ूम पे नहीं लगता। एक बात तो ये होगी, दे दे किताब को भाई। दूसरा, ये तमीज़ ईमान मेरे हाथ में, तमीज़ ईमान मेरे हाथ में, इसका सफा नंबर है, हाँ ये उसामा रफीन के साथ, तमीज़ ईमान के साथ है, सफा नंबर है 123। क्या फरमाते हैं कि बल्कि फुकाहे किराम ने ये फरमाया है कि जिस मुसलमान से थोड़ी तवज्जो से बात सुनो। आम सुन रही है, जिस मुसलमान से कोई लफ्ज ऐसा सादिर हो जिससे 100 पहलू निकल सकते हैं, इनमें से 99 पहलू कुफर की तरफ जाते हों और एक इस्लाम की तरफ, तो जब तक साबित ना हो जाए कि उसने खास कोई पहलू कुफर मुराद रखा हो, जब तक साबित ना हो जाए कि उसने खास कोई पहलू कुफर मुराद ना रखा हो, किसने, जो ये बात लिख रहा है या जो बात कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं ये, हम उसे काफिर ना कहेंगे, हम उसे काफिर ना कहेंगे। ये उसूल बता रहे हैं इनके आला हज़रत अहमद खान साहब। अब इन्होंने जो इबारत पढ़ी, 170 और आगे पढ़ी, ठीक है, ये पढ़ता हूँ, पढ़े।
آخر ہاں یہ کفر نہ کہیں گے. آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے. کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر واقع میں اس کی مراد کوئی پہلو کفر ہے تو ہماری تعویل سے اسے فائدہ نہ ہوگا, وہ اندر اللہ کافر رہے گا. ہاں وہ تو بغیر میں حوالات ادھر خوش ہو رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب تک مصنف خود قائل نہ ہو تب تک فتح کفر نہیں لگتا. اب میں نے تہذیب الناس میں الزام لگایا سب نے بہت کے انکار کا. میں نے آپ کے سامنے بات بڑی تہذیب الناس کی, وہی مصنف ہے. یہ اصول بتایا میں نے آپ کو کہ مصنف کوئی پہلو کفر نہیں لیتا, فتح کفر نہیں لگتا. اب یہ میں نے پڑھ کے سنائی تھی صفحہ 5 ہے تہذیب الناس کی, جو بات انہوں نے پڑھی ہے اس کے 3-4 لانے بعد ہیں. کہتے ہیں کہ بلکہ بنا خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تأخر زمانی یعنی زمانے کا بعد میں آنا, جس پہ یہ منکر بول رہے ہیں ان کو, تأخر زمانی اور سد باب مذکور یعنی نبوت کا دروازہ بند ہونا خود بخود لازم آ جاتا ہے. یہ تو خود مان رہے ہیں نا, متکلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں زمانی کو, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں مانتے. اب آگے سنیں اور عبارت صفحہ 6, یہی کتاب ہے اور صفحہ 6, اس میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. یہ متکلم مقصد بیان کر رہا ہے اور اسے بتا دیا کہ متکلم نے جو مطلب لیا وہی ہم لیں گے, دوسرا مطلب نہیں لیں گے. اب آپ دوسرا مطلب لے رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, اپنے اعلیٰ کے خلاف چل رہے ہیں آپ. تیسری بات یہ تہذیب الناس ہے, سنتے جائیں. یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اپنے زمانے کا انکار کر رہے ہیں. اب یہ خود اقرار کر رہے ہیں, متکلم خود اقرار کر رہے ہیں, ان کو کفر کی لگی پڑی ہے. ٹھیک ہے, اب سنیں. ہاں صفحہ 13 یہی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ سو اگر اطلاق اور عموم ہے یعنی خاتم النبیین اگر مطلق ہے تب تو ثبوت خاتمیت